جگہ جگہ پر عبادات سے متعلق اصول بیان فرمائے ہیں کہ ہمیں یہ عبادت کس طریقے سے انجام دینا ہے۔ قرآن مقدس کی مختلف جگہ سے دو آیتوں کی تلاوت میں نے کی اور دونوں آیتوں کی کچھ تھوڑی سی تفصیل اور اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ لوں گا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زبان سے کچھ ایسی باتیں نکلوا دے کہ جس سے میرا اور آپ کا کچھ بھلا ہو جائے۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلا کرتا جب تک وہ قوم خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار۔ اپنے آپ کو بدلنا ہے تو تیار کرنا پڑے گا، کوشش کرنا پڑے گی۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ مجھے اللہ کی توفیق ہو جائے اور میں نمازی بن جاؤں، روزہ دار بن جاؤں، حاجی بن جاؤں یا غازی بن جاؤں، یا میں دین و شریعت پر پابندی سے عمل کرنے والا بن جاؤں اور اس کے لیے کوشش کچھ نہ کرے، اپنی تیاری نہ کرے، اپنے آپ کو تیار نہ کرے، تو ساری زندگی یہ کہتا رہے گا اسے کبھی بھی توفیق میسر نہیں آ سکتی۔ ساری زندگی وہ یہ ترانہ پڑھتا رہے کہ اللہ کی توفیق ہوگی تو میں متقی اور پرہیزگار بن جاؤں گا۔ نہیں، یہ سراسر دھوکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اسے ملتی ہے جو توفیق کا تلاش کرنے والا بھی ہو، جو اپنے آپ کو تیار بھی کرے۔ آپ گھر سے تیار ہوئے، غسل کیا، آپ نے کپڑے بدلے اور کوشش کی، تمام تر مصروفیات کو چھوڑا، تمام تر کاموں کو چھوڑا اور چھوڑ کر کے آپ جیسے ہی مؤذن نے ندا لگائی، آواز لگائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو آپ نے تمام کاموں کو چھوڑا۔ تمام تر کام بڑے نہیں ہیں، اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ کی صفات بڑی ہیں۔ آپ آئے سارے کاموں کو چھوڑ کر کے اللہ کے دربار میں جمع ہو گئے۔ اگر کوشش نہ کرتے تو یہاں نہ آتے۔ تو دراصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوگی اور آپ تمام تر امور انجام دے پائیں گے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور حالت یہ ہے کہ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ سارے کام ہمارے اللہ کی توفیق سے ہو جائیں۔ یہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قوت دی ہے، اللہ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، آپ ان کو استعمال کریں، پھر جا کر کے دنیا میں کسی بھی کام کے لیے کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ ارے ہاں یار کریں گے نہیں تو ہوگا کیسے؟ کرنا تو پڑے گا نا۔ سب کچھ کرنے کے بعد پھر آپ یہ کہیں کہ اللہ کی مشیت ایسی تھی، میں نے تو بہت کوشش کی لیکن اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں تھا۔ تو میرے بھائی اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگانا پڑے گا، چلانا پڑے گا، تمام تر کوششیں آپ کو کرنا پڑیں گی۔ جب
اور یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور یہ سوچیں کہ ہاں ہمیں جب توفیق ہوگی تو ہم نمازی بن جائیں گے، تو ساری زندگی آپ کو توفیق میسر نہیں آ سکتی۔ یہ نظام قدرت ہے، آپ کو ہاتھ پیر ہلانا پڑیں گے، آپ کو چلنا پڑے گا، آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ قرآن مقدس نے تو اعلان کیا نا، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، اللہ فرما رہا ہے جب آواز دی جائے تمہیں نماز کے لیے، مراد جمعے کی اذان، فاسعوا الى ذکر اللہ، تو دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کے لیے، دوڑو، کوشش کرو، یعنی تمام تر کاموں کو چھوڑ دو۔ اب تمام تر کام آپ کے لیے حلال نہیں رہے، حرام ہو گئے، اس لیے کہ اذان جمعہ ہو گئی۔ فاسعوا الى ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور تمام تر خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ تجارت کو کہا گیا چونکہ مکہ والوں کا اور مدینہ والوں کا زیادہ تر تجارت ہی کے اوپر گزر بسر تھی، اگرچہ مدینہ کے لوگ کھیتی بھی کیا کرتے تھے، باغ ان کے یہاں ہوتے تھے، آج بھی ہوتے تھے، لیکن مکے کے لوگ زیادہ تر تجارت ہی کرتے تھے۔ سارے کام آپ کو بند کرنا پڑے گا۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور جب تم نماز پڑھ چکو، اللہ کا ذکر کر چکو، تو پھر سرزمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزی کو تلاش کرو، یعنی جہاں جو کام کر رہے تھے اسی کام کو جا کے پھر سنبھالو۔ اذان جمعہ ہوئی، تمام تر کاروبار بند کر دیجئے، اب حلال نہیں ہے، اب حرام ہے، اور اللہ کے ذکر کے لیے آ جاؤ، بس آؤ، کوشش کرو، دوڑو۔ تو اب دیکھیے یہاں بھی بتایا گیا کہ کوشش کرو اور دوڑو۔ اسی طریقے سے آپ کو تمام تر امور میں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ اور آپ یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہوگی تو ہم یہ نمازی بن جائیں گے، روزے دار بن جائیں گے، زکوٰۃ دینے والے بن جائیں گے، حاجی بن جائیں گے، یا عمرہ کرنے والے بن جائیں گے۔ تو کیسے بن جائیں گے؟ آپ کو کوشش کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ جب آپ اپنے آپ کو تیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی توفیق شامل حال ہوگی اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک تم خود اپنے آپ کو بدلنے کے تیار نہ ہو، اور جب ہم تیاری کریں گے تو اللہ چاہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ قرآن نے کہا ہے نا کہ ہمارے راستے میں کوشش تو کرو۔ ہمارے راستے میں جو لوگ کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک فرماتا ہے کہ ہم ان کو سیدھے راستے کی توفیق مرحمت کر دیں گے۔ بلکہ اکابرین نے تو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ تم کوشش کرو، ہم تمہارا ہاتھ پکڑ کے لے چلیں گے۔ تم اپنے آپ کو تیار تو کرو، کوشش تو کرو۔ بغیر کوشش کے، بغیر محنت کے کوئی شے دنیا کی حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو فرض نمازیں کی جو آداب ہیں، اصول ہیں فرض نماز پڑھنے کے، وہ سکھا کہ فرض نماز ہم کیسے پڑھیں، کیا آداب ہیں، کیا اصول ہیں۔ آج لوگ ایک سوال کرتے ہیں اور سوال یہ کرتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ بتاؤ کیا ننگے سر نماز ہو جاتی؟ اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کیا ٹی شرٹ پہن کر کے نماز ہو جاتی؟ یہ سوال ہی ہوگا، یہ سوال کرنا ہی درست نہیں ہے۔ یہ کون کہتا ہے کہ بغیر
टोपी के नमाज नहीं होती, हाँ हो जाती, बगैर कुर्ते की भी नमाज होती। आप टोपी उतार दें, टोपी के साथ साथ कुर्ता भी उतार दें, तब भी नमाज होगी। नमाज के लिए जो शर्त है ना, वो सत्र औरत का छुपा हुआ होना, यानी मर्द के लिए नाभ से लेकर घुटने के नीचे तक का हिस्सा अगर छुपा हुआ है तो नमाज हो जाएगी। तो ये सवाल करना कि क्या बगैर टोपी के या बगैर आस्तीन वाले कुर्ते में या बनियान में नमाज पढ़ना कैसा है, ये सवाल करना ही फुजूल। सवाल ये करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फर्ज नमाज के उसूल क्या बयान फरमाए। सवाल ये करना चाहिए कि फर्ज नमाज के पढ़ने के आदाब क्या बयान किए गए हैं। कुरान ने तो वाज़ेह अल्फाज में फरमाया, खुदू दीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद। जब तुम नमाज का इरादा किया करो तो हर नमाज के वक्त में अपनी जीनत को अपने साथ ले लिया करो। जीनत क्या है? जीनत क्या है? यानी आप पाक साफ हो हद से असगर से और अकबर से, दोनों से। यानी अगर आपको गुस्ल की हाजत है तो आप गुस्ल भी कर लें, बड़ी पाकी हासिल कर लें, और अगर आप बेवुज़ू हैं तो वुज़ू भी कर लें, दोनों पाकियां हासिल कर लें। उसके बाद फिर आप कपड़ों का इस्तेमाल करें, और कपड़ा ऐसा हो जिससे जीनत जाहिर हो रही हो। कायदे में जो कपड़ा हम इस्तेमाल करें, कम से कम ऐसा कपड़ा फर्ज नमाज पढ़ने के लिए इस्तेमाल करें कि जिसको पहन करके हम हर जगह जा सकते हैं। अल्लाह का दरबार सबसे आली, तमाम दुनिया के दरबारों में सबसे आली दरबार अल्लाह का दरबार है। मगर हमारा फैसला बड़ा अजीब होता है। हम जब मस्जिद आते हैं ना तो हम कहते हैं कहीं मेहमानी को तो जा नहीं रहे, मस्जिद ही तो जा रहे हैं, लिहाजा लाओ एक बनियान पहन ले और एक लुंगी बांध ले या नीचे लोवर पहन ले या कोई पायजामा पहन ले, और हम अल्लाह के दरबार में यूं आ गए। दुनिया के दरबारों में जिन कपड़ों को पहन करके आपको जाते हुए शर्म और आर महसूस हो रही है, उस कपड़े को आप रब के दरबार में पहन के आ रहे हो। खुद फैसला करो, क्या हमारा ईमान यही कहता है? अल्लाह के बंदो, कम से कम अल्लाह के दरबार में आओ तो इस तरीके से आओ कि आपको कोई भी देखे तो वो आपको टोके ना, आपको दूसरे जाविये से ना देखे। ये बड़ी कमी है। आज एक फैशन चल पड़ा है, लोवर पहन लिया, ऊपर बनियान पहन ली, उससे जो है हाथ आधे आधे बिल्कुल खुले हुए हैं। अब वही मसला आएगा, आज क्या नमाज नहीं होती? हाँ, नमाज तो होती है, हम भी कहते नमाज हो जाती है, लेकिन क्या कुरान ने ये उसूल बताए, ये आदाब सिखाए हैं? फर्ज नमाजों को आदाब कुरान ने सिखाए हैं। कुरान ने बताया हमें किस तरीके से हम नमाज पढ़ेंगे, कौन सी चीज इख्तियार करेंगे, कपड़े हमारे कैसे होना चाहिए। अभी अगर मस्जिद से नमाज पढ़ के हम निकले और हमसे कोई कहते कि चलो जरा मेहमानी को चल रहे हैं, तो हम ये कहते हैं जरा ठहर जाओ। क्यों? जरा ठहर जाओ, क्यों? कपड़े बदल ले। अच्छा, आप तो रब के दरबार से आ रहे हैं, अब क्या जरूरत कपड़े बदलने की? अरे लोग क्या कहेंगे यार, लोग कहेंगे ये क्या पहन के आ गए, हमारी तो हेटी हो जाएगी।
لوگ ہمارا استہزاء کریں گے، مذاق کریں گے. ذرا غور کریں، دل کے اندر جھانکیں تو غور کریں کیا معاملات ہیں. اللہ کے در کی عظمت نہیں، تقدس نہیں. حالانکہ اکابرین کے واقعات پڑھیے، ان کا عالم یہ تھا کہ ہر نماز کے اندر وہ بدل بدل کے کپڑے پہنا کرتے تھے اور بہت ہی بہترین کپڑے پہنا کرتے تھے. اللہ کے دربار کے لیے سب سے اچھا جوڑا رکھتے تھے. مہمانی کے لیے کہیں جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں کہ چلو کہاں، رب کے دربار میں تو تھوڑی جا رہے ہیں، دنیا کے دربار میں جا رہے ہیں، لوگوں کے دربار میں جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلیے. لیکن ہمارا مسئلہ اس کے الٹا ہے. ہم کہتے ہیں مسجد ہی تو جا رہے ہیں، کیا ہے، کوئی بات نہیں ہے، پھٹا ہوا کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو چلے گی. میرے بھائی غور کریں، غور کرنے کا مقام ہے. ایک خاص مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں، ذرا غور کریں. ہمارے نوجوان آج کل زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو فٹنگ کے کپڑے پہنتے ہیں. چاہے وہ پینٹ ہو اور چاہے اوپر والی بنیان ٹی شرٹ ہو یا عام شرٹ ہو. حالت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ رکوع میں جاتے ہیں نا تو ان کی جو پیچھے بنیان کا حصہ ہے وہ سمٹ کر کے پیٹھ پہ آ جاتا ہے. جب وہ رکوع میں جاتے ہیں فٹنگ کے کپڑے ہونے کی وجہ سے جب رکوع میں گئے تو پیٹھ کے اوپر سے کمر کا حصہ خالی ہو گیا اور ننگا ہو گیا اور کپڑا سمٹ کے اوپر چلا گیا. اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور خیال کیا ہے، ہم تو نمازی ہیں، ہماری نماز ہو رہی ہے. لیکن ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ سطر کا چھپانا ضروری ہے، فرض ہے. اور ناف کا جو حصہ ہے، ناف کے نیچے کا جو حصہ ہے، یہ سطر میں داخل ہے کہ نہیں ہے؟ تو جس طریقے سے یہ حصہ، اس کے پیچھے والا حصہ وہ بھی تو داخل ہے. اور آپ چلے گئے رکوع میں اور کپڑا سمٹ کے چلا گیا کمر سے اوپر، سارا رکوع آپ کا ہوا اس طریقے سے. سجدے میں تو اور زیادہ سمٹ کے اوپر چلا گیا، حتیٰ کہ ننگے ہونے کی حالت میں آپ نے رکوع بھی کیا ہے، سجدہ بھی کیا ہے. نماز کیسے ہو جائے گی بتائیے؟ ایک نوجوان نماز پڑھ رہا تھا اور میں اس کے پیچھے سنتیں پڑھ رہا تھا، وہ میرے آگے. جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی نماز نہیں. تو کہنے لگے نماز کیوں نہیں ہو؟ میں تو باوضو ہوں، غسل بھی ہے، کپڑے بھی پہنے. تو میں نے کہا سمجھانے کے بجائے ان کو جو کر کے ہی دکھا دوں. تو میں نے ان سے کہا ذرا رکوع میں جاؤ. وہ رکوع میں چلے گئے تو ان کا ہاتھ میں نے پکڑا اور ان کی کمر کے اوپر پیٹھ کے پیچھے لے جا کر کے یوں رکھ دیا. اب میں نے کہا بتاؤ یہ حصہ کھلا ہے کہ نہیں؟ تو بولے ہاں کھلا ہے. تو میں نے یہ سطر کا حصہ ہے. اور جب سطر ہی کھل گیا تو نماز کیسے ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کم از کم ایسے لوگوں کو ایک لمبی بنیان پہننا چاہیے. اگر ایسے کپڑے ہیں تو ان لوگوں کو چاہیے، ایسے لوگوں کو، کہ وہ ایک لمبی بنیان پہنے تاکہ وہ پینٹ کے نیچے دب سکے اور آپ کی نماز ہو سکے. عام طور سے دیکھا جاتا ہے نوجوان نماز پڑھ رہے ہیں، بڑا خوش فہمی مبتلا کہ ہم تو نمازی، پنج وقتہ نمازی ہیں، لیکن حالت کپڑوں کی یہ ہے کہ سطر بھی نہیں چھپ رہا ہے. تو میرے بھائی، اللہ کے دربار میں آؤ تو ون سنور کے آؤ. اللہ کے دربار میں آؤ گے، ون سنور کے آؤ گے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت تم پر نچھاوا ہوگی. اور جتنا زیادہ آپ کے دل میں عزت ہوگی، عظمت ہوگی، تقدس ہوگا اللہ کا،
اللہ کے گھر کا اتنا ہی زیادہ اللہ کی نظر کرم آپ پر ہوگی۔ آج ہم لوگوں کے حالات بڑے ہیں۔ ایک بات الگ سے عرض کرتا ہوں، یہ بھی خصوصاً نوجوانوں کو پیغام۔ ہمارے نوجوان اب زمانے کی رفتار سے چل رہے ہیں۔ جیسے زمانہ ایکسپریس ہو گیا ہے نا، ایسے نوجوان بھی ایکسپریس ہو گئے۔ کیسے؟ 8ویں دن جمعہ میں آئے، 2 رکعت پڑھی اور ایکسپریس ہو گیا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 2 رکعت نماز رکھی ہے؟ اس کے علاوہ اور نمازیں نہیں ہیں؟ متقدمین علماء کا فتویٰ ہے، جو پہلے زمانے کے علماء گزرے ہیں، شریعت کا مسئلہ اور فتویٰ اس زمانے میں یہ تھا کہ فرض اور واجب 2 نمازیں آپ مسجد میں ادا کریں، سنن اور نوافل گھر میں ادا کریں۔ یہ مستحب تھا کسی زمانے میں، آج نہیں ہے۔ آج فتویٰ بدل گیا۔ متأخرین علماء نے جب دیکھا کہ زمانے کی رفتار اس طریقے سے بڑھ رہی ہے، مشغولیات مصروفیات انسان کی بڑھتی جا رہی ہیں، تو متأخرین علماء نے فتویٰ دیا، اور آج فتویٰ یہ ہے کہ آپ فرض واجب اور سنت مؤکدہ کے اہتمام مسجد میں کریں۔ نوافل آج بھی گھروں میں مستحب ہے، لیکن میرے بھائی حالات یہ ہیں، آپ کہیں گے یہ تو مسئلہ ہے کہ گھروں میں سنتیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے مسئلہ ہے، لیکن فتویٰ اس زمانے میں متقدمین کے زمانے میں یہی فتویٰ تھا، لیکن آج کے زمانے میں فتویٰ بدل گیا ہے، اس لیے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ مساجد میں نماز پڑھنے کے بعد، فرض ادا کرنے کے بعد سیدھے جا کر اپنے گھروں میں مصلی پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہ سنتوں کا اہتمام گھروں میں کرتے تھے، نوافل کا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ کسی آدمی کو اتنا وقت نہیں ہے، مشکل تمام سے ہم مسجد میں آ پائے، سلام پھرا نکل گئے، مصروفیات میں پڑ گئے، گپ شپ میں لگ گئے، حتیٰ کہ ہمیں یاد ہی نہ رہا کہ آگے کچھ نمازیں اور بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ لہذا آج علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ مساجد میں آپ فرض واجب سنن جتنی سنتیں ہیں، سنت مؤکدہ، ان سب کا اہتمام مساجد میں کریں اور نوافل کا اہتمام گھروں میں کریں۔ مگر افسوس یہ کہ آج ہمارے چند لوگوں کی وجہ سے دوسرے لوگ ہمارے اوپر تان و تشنیع کرتے ہیں، ہمارے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں مسلک کے ماننے والے وہ تو سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ یہ بلا، یہ مصیبت، یہ تان و تشنیع صرف ہمارے ان چند نوجوانوں کی وجہ سے آئی ہے کہ جنہوں نے اس کا اہتمام نہ کر کے کہ جمعہ کے اندر آئے، فرائض ادا کیے، ادا کرنے کے بعد سلام پھیرا، دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد فوراً مسجد سے نکل گئے، چلے گئے، ادھر ادھر گھومنے لگے۔ ارے میرے بھائی کیا کر رہے ہو؟ اپنے عمل کی وجہ سے پورے مسلک کو مطعون مت کریے، خدا را آپ ایسا ہرگز نہ کریے۔ ساری نماز جو بھی ہے، جتنی رکعتیں ہیں، مثال کے طور پر 14 رکعتیں ہیں جمعے کے اندر، آپ ان کا اہتمام کریں، اور پھر نفل کو نفل سمجھ کے چھوڑنا، نفل کو نفل سمجھ کر کے چھوڑنا، یہ بھی درست نہیں۔ کیوں؟ اگر میں ایک بات آپ سے کہہ دوں کہ نفلوں کا پڑھنا بھی ضروری ہے، اب آپ کہیں گے مسئلہ اس کے خلاف ہے۔ نفل تو کہتے ہیں ایسی عبادت کو جس کے کرنے میں ثواب ہو، نہ کرنے میں کوئی گناہ نہ ہو، نہ کرنے والا ہو
ملامت کا یا لعنت کا سبب نہ ہو. بات یہی ہے، مسئلہ بھی یہی ہے. لیکن میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ نفل عبادت بھی ضروری ہے، تو اس کی دلیل بھی سن لیجیے. نفلوں کا پڑھنا اس لیے ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں جب ہمارا آپ کا حساب لے گا تو سب سے پہلے جو ہماری عبادات کا حساب ہوگا ان میں سب سے پہلے نمازوں کا حساب ہوگا. سب سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روز محشر کی جان گزار ہوا، روز محشر کی جان گزار ہوا، اولی برش سے نماز ہوا. فارسی ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میدان محشر کے روز سب سے پہلا سوال جو ہوگا اور سب سے پہلا جو حساب و کتاب ہوگا وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. ایک بندے کا حساب ہوگا نماز کا، وہ اپنا حساب چکتا کر رہا ہوگا، نمازوں کا حساب دے رہا ہوگا. نمازوں کے اندر کچھ کمی پائی جائے گی، اور کمی کوتاہی ظاہر سی بات ہے ایک جانتا. ہر شخص اپنی نمازوں کا حال جانتا. نماز میں کمی رہ جائے گی یعنی گاڑی ہماری پھنس جائے گی. فرشتے عرض کریں گے الہی نمازیں تو ہیں مگر اس لائق نہیں ہیں، کچھ کمیاں ہیں، گڑبڑی بہت زیادہ ہے، مسئلہ پھنس گیا ہے، یہ جنت کے مستحق نہیں بنتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ذرا دیکھو ان کے نامہ اعمال میں کچھ نوافل کی ہیں کہ نہیں. تو فرشتے دیکھیں گے کہ ان کے نامہ اعمال میں ہاں کچھ نوافل ہیں. کہا اچھا ایسا کرو نوافل کے ذریعے سے فرضوں کی کمی کو پورا کرو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کے رحم سے نوافل کے ذریعے سے فرائضوں کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا اور اس کا کام بن جائے گا. اب مجھے بتاؤ نفل پڑھنا ضروری ہوا کہ نہیں؟ بولو. مسئلہ اپنی جگہ کہ نفل اسے کہتے ہیں، نفل مانے زائد کہ جس کا کرنا ضروری نہ ہو اور کرنے والا اجر کا مستحق ہو، نہ کرنے والا لعنت کا مستحق نہ ہو. لیکن ذرا غور تو کریں، یہی تمام تر ہمارے اعمال کا مسئلہ ہے، چاہے وہ نمازیں ہوں، چاہے وہ روزہ ہو اور چاہے وہ زکوٰۃ ہو. ہر ایک کے اندر تو ہماری فرائض کی کمی کو پورا کیا جا رہا ہے نوافل کے ذریعے سے. جب ہمارے پاس نوافل ہوں گے جبھی تو ہماری گاڑی پار ہوگی، اور اگر نہ ہوئے تو پھنسی کی پھنسی ہے. اس لیے بھائی میں اپنے نوجوانوں سے بڑی مؤدبانہ یہ درخواست کر خدا نہ ایسا نہ کیا کرو. کتنا وقت لگتا ہے بھائی، آپ یہاں اتنی دیر تک بیٹھے رہے، باتیں دین کی سنتے رہے، اپنے آپ کو آپ نے فارغ کیا ہوا ہے. اگر 4-6 منٹ اور زیادہ لگ جائیں گے تو اتنی دیر میں آپ کون سا کام کر لیں گے جا کر کے؟ اللہ کے واسطے نماز پوری پڑھا کرو، دوسرے لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ دیا کرو. حالانکہ ایسا نہیں ہے، اگر کوئی آدمی خلاف شرع کام کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے پوری جماعت کو آپ جو ہے مطمئن نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال اپنی ذات سے کوئی کام آپ ایسا نہ کریں جس کی وجہ سے آپ نشانے پر آ جائیں، آپ پر انگلیاں اٹھنے لگیں. کوئی کام ایسا نہ کریں. اللہ کے واسطے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ خدا را ایسا نہ کریں. پڑھنے آئے ہیں فرض پڑھیں، سنتوں کا اہتمام کریں، سنتیں مؤکدہ ہوں، سنتیں غیر مؤکدہ ہوں یا نفل ہو، ہر ایک کا اہتمام کریں. اس کے بعد میں یہاں سے تشریف لے جائیں. اللہ پاک مجھے آپ کو دین کی صحیح سمجھ